یہی وجہ ہے کہ اب شعراء کی ایک جانب مذمت کی گئی، اور جب وہی شعراء حق اور سچ پر مبنی کلام کہنے لگے تو سرکار نے پسند بھی کیا۔ حضرت حسان بن ثابت کو پسند کیا، عبداللہ بن رواحہ کو پسند کیا۔ کتنے شعراء ہیں، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین یہ سارے شعراء تھے۔ اللہ اکبر۔ خلفائے راشدین بالترتیب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، یہ سارے خلفائے راشدین پختہ منجھے ہوئے شعراء تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے اپنے خاندان میں شاعری ہوتی تھی، حضرت ابو طالب کے اشعار مشہور ہیں، حضرت عبد المطلب کے اشعار موجود ہیں، حضرت آمنہ کے اشعار موجود ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے اشعار موجود ہیں، یہ تاریخ کے اندر آج بھی وہ اشعار محفوظ ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے اشعار موجود ہیں۔ اب یہ شعری روایت اسلام میں عرب سے چلی، ویسے تو شعری روایت فارس میں پہلے سے موجود ہے، میں اسلامی شاعری کی بات کر رہا ہوں۔ اسلامی شاعری کی شعری روایت عرب سے چلی، اور عرب سے جو پہلا پڑاؤ اس نے کیا وہ فارس میں کیا، یہ فارس میں آئی، اور فارس میں یہ جو شاعری پہنچی ہے یہ تابعین کے زمانے میں پہنچ گئی تھی، امام ابو حنیفہ کے دور میں۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں فارس میں، فارسی میں باقاعدہ نعتیں لکھی گئیں۔ اب وہ کیونکہ میرا موضوع نہیں، اس لیے میں وہ سارے نعتیہ اشعار جو اس دور میں تابعین کے دور میں لکھے گئے ان سب کو چھوڑ کے پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ شاعری عیسوی سال کے اعتبار سے یہ 13ویں صدی میں، اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 7ویں صدی میں یہ شاعری دہلی پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ دہلی میں نظام الدین اولیاء کے آستانے پر، سبحان اللہ۔ نظام الدین اولیاء کے آستانے پر، جہاں باقاعدہ فارسی میں شاعری ہوتی تھی، محبوب الہی خود فارسی کے ایک مضبوط شاعر تھے، اور محبوب الہی کے اپنے کلام موجود ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک تجربہ کیا کہ فارسی کو ہندی کے ساتھ اشتراک کر کے ہندی اور فارسی کے امتزاج کے ساتھ کلام کہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی پہلی مثال زحال مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں، زحال مسکین مکن تغافل، اے میرے محبوب میرے حال پر تو غفلت نہ برتنا، میرے حال پر غفلت نہ برتنا، مجھ مسکین کے حال پر۔ برائے نینا، اپنی آنکھیں کبھی میرے چہرے سے میری طرف سے ہٹانا نہیں، اپنی نظروں سے مجھے کبھی دور نہ کرنا۔ برائے نینا بنائے بتیاں، مجھے بس باتوں تک محدود نہ رکھنا بلکہ میں آپ کی نظر میں رہوں۔ برائے نینا بنائے بتیاں، اپنی نظروں سے دور نہ کرنا، باتوں تک مجھے محدود نہ رکھنا۔ اب یہ پہلا ایک تجربہ ہو رہا ہے جہاں مصرع اولا فارسی میں ہے، زحال مسکین مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں، اور پھر ثانی مصرع وہ اس کا اب آ رہا ہے ہندی میں، کتاب ہجرہ نہ دارم، کہ میں ہجر فراق برداشت نہیں کر سکتا، مطلب تو فارسی میں ہی ہے۔ پھر امیر خسرو نے اس میں جو ہندی کا امتزاج کیا کہ کسے پڑھی جو جا سنائے، کسے پڑھی جو جا سنائے ہمارے پیر کو ہماری بتیاں۔ اب یہ ہے اردو کی پہلی شکل۔ اس سے پہلے اردو زبان کی کوئی سطر تاریخ میں موجود نہیں ہے۔
اگر کوئی کہے کہ بھائی امیر خسرو سے پہلے اتنے اردو کے شعراء گزر گئے تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں بھائی گزر گئے، لیکن کسی کا کوئی ایک مصرع پیش کر دیں۔